السلام علیکم ناظرین، آج وقت کی تکرار موضوع ہے۔ اس موضوع میں اس غزل میں ہر فقرے میں اور ہر مصرعے میں وقت کا لفظ ضرور آئے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حالت زار بیان ہوگی، اور اس وقت آپ کو یہی بتانا ہے کہ یہ غزل جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں وقت کی تکرار ہوگی۔ مصرعے میں بھی آئے گا لفظ وقت، اور شعر میں بھی آئے گا۔ تو اس کے بعد پھر دوسرا اس کا حالت زار، مسلمانوں کی حالت زار کا پتہ لگے گا، وہ بھی آپ کو سنایا جائے گا۔ اور وقت کی تکرار اس طرح ہے کہ حالات گزر رہے ہیں اس وقت جو زمانے میں، حالات گزر رہے ہیں اس وقت جو زمانے میں بہت وقت لگتا ہے ایسا وقت آنے میں۔ وقت کی تکرار ہو گئی، اسی طرح ہر شعر میں اور ہر مصرعے میں ہے۔ اس وقت معاملات ہیں اپنے عروج پر، وقت یہ اب نزدیک ہے قیامت کا وقت آنے میں۔ چاہیے آپ کو بھی اس وقت کوئی بات کرو، ہمت کرو جلدی کرو، وقت نہیں شرمانے میں۔ وقت کا کام ہے گزرتے چلے جانا، وقت کا کام ہے گزرتے چلے جانا، چلتی گھڑی کافی ہے وقت بتانے میں۔ آخری وقت ہر ایک کا ہے دوست اس زمانے میں، آخری وقت ہر ایک کا ہے دوست اس زمانے میں۔ خدا بھی وقت دیتا ہے انسان کو آزمانے میں۔ اس وقت میں ایک اعلان خاص کرنے والا ہوں، یہ وقت ہے وقت مسیحا خدا کے کارخانے میں۔ اس میں بھی تکرار آ گئی۔ یہ جو آپ کو سنائی گئی ہے یہ وقت کی تکرار اس کا ہے کہ وقت جو ہے وہ ایک سا نہیں رہتا، یہ چلتا ہے گھڑی کی مانند۔ اور مسلمانوں کا جو وقت ہے اب ان کی شان و شوکت کا گزر چکا ہے، اب ان کی ذلت اور رسوائی کا وقت ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے ان اصولوں کو چھوڑ دیا ہے جو اصول اسلام نے ایک کامیاب زندگی کے لیے ان کو بتائے تھے۔ جب تک ان پر عمل ہوتا رہا ان کا وقت شان و شوکت والا رہا۔ جب وقت انہوں نے وقت کی قدر نہیں کی اور اس کو ضائع کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو ان کی حالت یہ ہو گئی۔ اب تم میں خود وہ قوت طاقت نہیں رہی۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہے، اب تم میں خود وہ طاقت نہیں رہی، وہ سلطنت، وہ روب، وہ شوکت نہیں رہی، وہ نام و نمود، وہ دولت نہیں رہی، وہ عظیم، وہ عزم مقبلانہ، وہ ہمت نہیں رہی، وہ علم، وہ صلاح، وہ محنت نہیں رہی، وہ نور اور وہ چاند سی طلعت نہیں رہی، وہ درد، وہ گداز، وہ رکت نہیں رہی، وہ فکر، وہ قیاس، وہ حکمت نہیں رہی، دنیا و دی میں کچھ بھی لیاقت نہیں رہی۔ اب تم کو غیر قوموں پہ سبقت نہیں رہی، ہر وقت جھوٹ سچ کی عادت نہیں رہی، نور خدا کی کچھ بھی علامت نہیں رہی، سب پر یہ ایک بلا ہے وحدت نہیں رہی،
سب پر ایک بلا ہے، وحدت نہیں رہی، دل مر گئے نیکی کی قدرت نہیں رہی، تم مر گئے تمہاری وہ عظمت نہیں رہی، صورت بگڑ گئی ہے وہ صورت نہیں رہی۔ مسلمانان عالم کا آج یہ حال ہے کہ اگر انہوں نے جہاد بھی کرنا ہو تو اسلحہ کفار سے لیتے ہیں، خود میں ان میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، اتنی محنت نہیں کرتے یہ اپنا اسلحہ خود بنائیں۔ یہ ان غیر مسلموں کے مرہون منت ہے جن کے ساتھ انہوں نے جہاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مسلمانوں کی آج حالت، اور وہ بھی اتنا چلاک ہے کہ اسلحہ بنا کر ان کو دیتا ہے اور ان کو ہی لٹواتا ہے، مسلمان کو مسلمان سے مرواتا ہے، اور اس کو اور خود لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہے ہماری تعلیم کا حال، یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال کہ یہ مسلمانوں کو مسلمان سے لڑا کر خود تماشا دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کو اپنی قوم کے مخالف معاملات میں کبھی دوست نہ بنانا، یہ تمہارے سکے نہیں ہیں۔ لیکن ہم دنیا داری کی خاطر، اپنے منافع کی خاطر، اپنی قوم کے خلاف ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہے، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ میرے چند الفاظ پسند آئے ہوں تو شکریہ کا موقع دیں، اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔